شعیب صاحب، پولیٹیکل ڈائلاگ بہت بڑی لڑائیوں کا حل نکال دیتا ہے. یہاں پہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اب ہوگا کیسے آگے بڑھا جائے گا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ڈائریکٹ جواب میں آنے سے پہلے صرف آدھا منٹ میں ایک دو باتیں مکمل کر لوں، اس کو کلیریفائی کر لوں. جو انہوں نے بات کی خرم دستگیر صاحب نے، 25 مئی میں جو کچھ ہوا، جو پنجاب میں ہوا، صرف 500 وکیل ہمارے گرفتار ہوئے، جس کو میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر سے ریلیز کرایا. چار دیواری کا جو تحفظ پامال ہوا، جو ریاستی دہشت گردی ہوئی، اس کا میں آپ کو بہت ڈیٹیل 25 مئی 2022 کی بات 2022 کی بات کر رہا ہوں. جو پنجاب میں جو کچھ ہوا، ہمارے پاس اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے. میں خود اس میں ہائی کورٹ بار کی طرف سے پٹیشنر بن کے گیا اور ہم نے لوگوں کو ریلیز کرایا. جس طرح انہوں نے کیا، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ناصرہ جاوید اقبال کی آپ نے پریس ریلیز، اس کی پریس اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی ہوگی. بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے اور جس طرح چار دیواری کو پامال کیا، اس کی الگ بات ہے. 9 مئی کو جو رات کو ہوا، ہم سب ایک نہیں 20 مرتبہ اس کی مذمت کر چکے ہیں. لیکن ایک واقعہ اور ہے جو یہ سارے دوست بھول جاتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ دن کو جو ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے جو خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ نیب نے گرفتار کیا، نیب کا کوئی آفیشل ایڈمیٹڈلی موجود ہی نہیں تھا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا، انہوں نے کہا بھی نیب کا افسر کہاں تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نیب نے بھیج دیا تھا ایگزیکیوشن آف وارنٹ کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کو. سیکٹری انٹیریئر آیا، اس نے کہا مجھے تو یہ لیٹر ہی نہیں ملا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی اجازت سے رینجرز وہاں آئے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے، اور جس کو کہا کہ ہم نے گرفتار کر لیا. اس کا جواب 9 مئی تھا. غلط تھا. میں نے کہا 9 مئی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ کو مثال نہیں دینی نہیں، مثال میں یہ دے رہا ہوں ریاستی دہشت گردی کا. 9 مئی کو جی ایچ کیو اگر حملہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے عمران کو رینجرز نے پکڑا اس لیے جی ایچ کیو پہ حملہ جائز ہے. نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں. ندیم ملک صاحب، میں نے اس سے ریڈیو پاکستان جلا دو، کوئی بات نہیں پشاور کا. لیکن خرم صاحب سن لینا سر، خرم صاحب سن لینا، میں نے آپ کی بات حمل مزاج سے سنی. نہیں، کرنیل شیر خان کے مجسمے کا آپ پہلے سر گرائیں، اس کے اوپر ڈنڈے ماریں، آپ شہیدوں کی یادگاروں کے اوپر پتھر پھینکیں اور آپ کا ہی کچھ نہیں ہوا. خرم صاحب سن لیں، خرم صاحب سن لیں نا، آپ حوصلہ رکھیں، سننے کی عادت ڈالیں. سر نہیں، آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا، جنہوں نے اے ڈی ایمبولینس کو جلایا، اور یہ ریاستی دہشت گردی تھی. وہاں تو جو ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور وہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں ہائی کورٹ نے یہ کہا نہیں، لیکن آپ کو دو مثالیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے. 9 مئی کے ساتھ یہ نہیں جسٹیفائی ہو سکتا کہ عمران کو غلط. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران کی گرفتاری غیر قانونی تھی، اس کو تو انصاف مل گیا. تو جو 9 مئی کو جو آگ لگائی پورے پاکستان میں، اس کا انصاف کیسے ہوگا؟ سنیں نا ندیم ملک صاحب، جو ہوا میں اس کی پہلے مذمت کی. میں 9 مئی والے پہلے کمپیریزن کر کے نہیں کرنا چاہیے آپ کو. 9 مئی کو بولے غلط ہے. 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی آر درج کریں. آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے اور ہماری انسٹالیشن اٹھا کر لے گئے، اس کے خلاف پرچہ دیں. آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا پرچہ درج نہیں کرا سکتی. تو پھر بحث عمران والے پہ کر لیتے ہیں، پھر 9 مئی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ 9 مئی کا ہی 9 مئی کے دو. آپ کمپیریزن غلط کرتے ہیں، میں اس پہ متفق نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران کی گرفتاری غلط ترین ہے، لیکن 9 مئی جسٹیفائیبل نہیں. اسکول جلا دیا. سر ایک ہے گرفتاری، ندیم صاحب، ایک ہے گرفتاری، ایک ہے ایک نظام انصاف کے اوپر حملہ. آپ ایک ہائی کورٹ کے اوپر حملے کا مطلب ہے آپ نے نظام انصاف پہ حملہ کیا ہے. لہٰذا دو الگ الگ واقعات ہیں. کس نے توڑے؟ جی آپ نے توڑے ہیں نا جی، رینجرز نے توڑے ہیں، آپ کی نگرانی میں توڑے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. جو کچھ ہوا ہائی کورٹ نے آرڈر کیا. اب میں آگے چلتا ہوں، ایک دو اور چیزیں کر کے میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، بڑا قانون انصاف کو انہوں نے سمپل بنا دیا. آج پریس ریلیز جاری کرو، آپ بری ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی نظام انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک شخص کو ایک دفعہ چھوڑا، 2 دفعہ چھوڑا، 4 دفعہ چھوڑا، جب تک پریس ریلیز نہیں کرے گا وہ باہر نہیں آئے گا؟ اور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے 3 مختلف کیسز میں یہ کہا کہ بھائی پریس ریلیز ہوگی تو آپ کی رہائی ہوگی. ہم تو آپ کو آرڈر ریلیز کا کر دیں گے، لیکن پریس ریلیز کرو گے تو آپ کی رہائی ہوگی. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ظلم کو بڑھا دو گے، جب زیادتیوں کو بڑھا دو گے، اگر کوئی مجرم ہے، کوئی ملزم ہے، قانون کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈ کریں. بریک قریب آ گئی ہے، لیکن جو ظالمانہ کام تھا نا 2 سال، شاہد خاقان کو، نواز شریف کو، مفتاح اسماعیل کو، بے شمار لوگوں پہ، احسن اقبال کو، کچھ ڈھنگ کا کیس بھی نہیں تھا. تو وہ سزا مکافات عمل آج آپ کے سامنے ہے. جو یہ غلطی کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے، یہ کل کو یہ بھی سزا پائیں گے. میں تو ان دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت کریں یہ غلطی، یہ ظلم کی سزا ملتی ہے. آپ نے تو 3 سال پہلے ان کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا، لیکن وہ باز نہیں آئے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن آج تو ان کی بات ہم کرتے ہیں.